نمازوں کی کمی بیشی تو فقط ایک بہانہ تھا۔ نمازوں کی کمی بیشی تو فقط ایک بہانہ تھا۔ خدا خود چاہتا تھا کہ میرا پیارا بار بار آئے۔ نماز فجر کے بارے میں شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، امیر المومنین میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ شیر خدا نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جاوے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگا کرو۔ سبحان اللہ۔ شیر خدا نے ارشاد فرمایا، کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو، کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ شیر خدا نے ارشاد فرمایا، 3 اصول، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ شیر خدا نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، انسان کی فطرت ہے لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ قرآن کریم کہتا ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کے کام کا ذمہ اللہ پاک خود لینا چاہتا ہے، اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گشت کر رہے تھے تو ایک عورت رات کے وقت اکیلی جا رہی تھی۔ فاروق اعظم نے بھیس بدل کر پوچھا کہ رات کے وقت اکیلی جا رہی ہو، تم کو ڈر نہیں لگ رہا؟ عورت کہنے لگی، یا تو عمر کا انتقال ہو گیا ہے یا آپ خود عمر ہو، ورنہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ کسی راہ چلتی عورت سے سوال کر سکے۔ قرآن کریم کہتا ہے، اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کرو، اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کرو، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ 3 عورتوں کی طرف اللہ پاک دیکھ کر مسکراتا ہے۔ پہلی عورت باپردہ عورت۔ پردہ کسی بھی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ دوسری عورت جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی۔ اور تیسری عورت اللہ پاک کے آگے جھکنے والی اور رکوع و سجود کرنے والی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی۔ سبحان اللہ۔ 10 گنہگار عورتیں، بے پردہ عورت، تیز زبان والی عورت، دین کا مذاق اڑانے والی، چغل خور،
ہر وقت موت مانگنے والی، احسان جتلانے والی، شوہر کی نافرمان، غیبت کرنے والی، بال کھول کر چلنے والی اور بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے والی۔ عورت کوئی کھلونا نہیں ہے، عورت کوئی کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت ہے۔ وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ ایک وفادار مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا، چاہے وہ پبلک پلیس پر ہی ہو۔ وہ ان لفظوں میں بات مکمل کر دے گا کہ مجھے آپ کی عزت زیادہ عزیز ہے، مجھے آپ کی عزت زیادہ عزیز ہے۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ پاک سے ملتے ہو۔ خوشیوں میں عموماً جو ہے لوگ اللہ پاک کو فراموش کر دیتے ہیں۔ بیٹی اور درخت، ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ رہتی ہے، اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ بڑے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، جتنا احساس بچیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گھل رہی ہوتی ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں بچیاں بوجھ ہوتی ہیں، کمظرف لوگ کہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ 3 کام اللہ پاک کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ پریشان ہو تو سنو ہمارے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، تو اسے یہ آیت پڑھنا چاہیے، تو اللہ پاک اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ کون سی آیت ہے وہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو ابلیس چیخ اٹھتا ہے، ہائے ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ حسن یوسف سا ہو یا صورت بلال جیسی، حسن یوسف سا ہو یا صورت بلال جیسی، دوستی روح سے ہو تو ہر روپ کمال لگتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں خرچے کم سے کم ہوں۔ صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی ہمارا ساتھ دے گا۔